فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر دوستی کا ماحول چل رہا ہے اور بہت سارے ایسے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں جن ذرائع کی وجہ سے دوستی آسان سے آسان ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہو رہے ہیں کہ زیادہ تر شادیوں کے سلسلے میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ محبت کی شادیاں ہو رہی ہیں اور بچیوں کے دل میں لڑکوں کی محبت، لڑکوں کے دل میں لڑکیوں کی محبت، اور یہ محبت کی وجہ سے آج گھر بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور ٹوٹتے اور بکھرتے جا رہے ہیں۔ محبت یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسان کی فطرت کے اندر محبت رکھی ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین کے دل میں کس کی محبت ہو، مردوں کے دل میں کس کی محبت ہو، اور کتنی محبت کس کی ہو، اس کی طرف بھی اللہ عز و جل نے رہنمائی فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی فرمائی۔ آج بہت ساری بچیاں گھر چھوڑ کر محبت کی بنیاد پر اتنی ڈیرر بن جاتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو تڑپتا بلکتا روتا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ پلٹ کر آنا چاہتی ہیں۔ تب تک ان کی زندگی کے وہ خوشگوار لمحات اور پاکیزہ لمحات ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ پلٹ کر آتی ہے تو اس کی زندگی کا ایک بڑا سرمایہ وہ گنوا چکی ہوتی ہیں۔ خواتین اسلام، قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر اور اسلام سے رشتے کے کمزور ہونے کی بنیاد پر آج فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے قرآن و احادیث سے فاصلہ بنانے کی بنیاد پر ہماری زندگی سے سکون رخصت ہو چکا۔ اگر آپ تمام خواتین سے پوچھا جائے کہ آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں تو ہر خاتون یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم اللہ سے محبت کرتی ہیں۔ اگر پوچھا جائے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں تو ہر خاتون کہے گی ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں۔ اگر خواتین اسلام سے پوچھا جائے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جملہ امہات المؤمنین سے محبت کرتی ہیں تو سب کہیں گے ہم کرتی ہیں، اور خاص طور پر جس عظمت والی خاتون کی طرف خواتین کا رجحان سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ ہیں سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر پوچھا جائے کہ ان سے محبت کرتی ہیں تو یقیناً وہ کہیں گی ہم ان سے محبت کرتی ہیں۔ اب یہ ساری محبت کے دعوے کرنے والی عورتوں کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کی زبان پر تو اس محبت کی باتیں نظر آئیں گی، لیکن اگر دل و دماغ کی طرف دیکھا جائے تو کوئی اور محبت ان پر غالب نظر آتی ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر ان کی زندگی جو ہے وہ تباہی اور بربادی اور بے قراری کی وادیوں میں بھٹکتی نظر آتی ہے۔ میرا یہ جملہ ہمیشہ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بے قرار نہیں کرتی، بلکہ یہ وہ محبت ہے کہ بے قرار دلوں کو سکون کی دولت عطا کرتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو اور جائزہ لیتے ہیں۔ کل تک ہمارے معاشرے کی سچویشن یہ تھی کہ بچی کا اگر کہیں سے رشتہ آتا تو باپ اپنی بچی سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ بیٹی میں رشتہ تیرا کر دوں یا نہ کر دوں، بلکہ بچی سے یہ پوچھتا تھا بہترین رشتہ بیٹا آیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں وہاں کر دوں۔ بچی گردن جھکا لیتی اور کہتی کہ جو آپ کا حکم میرے سر اور آنکھوں پر، اس لیے کہ آپ سے زیادہ بھلا چاہنے والا میرا کون ہو سکتا ہے۔ ماحول بگڑ گیا۔ آج جب کوئی رشتہ آتا ہے تو ماں اپنی بچی سے پوچھتی ہے بیٹی رشتہ تو آیا ہے
لیکن اگر تمہارا کسی کے ساتھ کوئی چکر بکر ہو تو بتا دینا تاکہ ہم کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ کتنا ماحول بگڑ گیا، کس طریقے سے سوچ بدل گئی، کس طریقے سے نظریات بدل گئے، اور حالات یہ ہو گئے کہ بچی کی غلط اسٹیپ اٹھانے کی بنیاد پر بچی کی محبت کے سامنے ماں باپ سرنڈر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بچی کو اپنی غلطی کا جب احساس ہوتا ہے تو کافی دور نکل چکی ہوتی ہے اور کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، آپ سے ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ تو آپ دیکھیں، اللہ عز و جل ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اللہ عز و جل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی فکر ہوا کرتی ہے، اس کے درد کا احساس ہوتا ہے، اس کے غم کے بارے میں احساس ہوتا ہے، اس کی پریشانیوں کے ازالے کی فکر ہوتی ہے۔ اے خواتین اسلام، ذرا دیکھیں، اللہ کی نیک بندیوں کے دل و دماغ کے اندر قرآن کے اثرات اتنے تھے اور قرآن کی آیتوں کے جلوے اتنے سمائے ہوئے تھے کہ وہ جانتی تھیں کہ سب سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا کون ہے، سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کون ہے۔ اس لیے جب ہم تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھتے ہیں تو اللہ کی بے شمار ایسی نیک بندیاں نظر آئیں گی، جو نیک بندیاں قانون الہی کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت کے بعد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد وہ شوہر سے بھی محبت کرتی نظر آئیں گی، وہ بیٹے سے بھی محبت کرتی نظر آئیں گی، وہ بچوں سے بھی محبت کرتی نظر آئیں گی، وہ بھائی بہنوں اور ماں باپ سے بھی محبت کرتی نظر آئیں گی۔ لیکن سب سے بڑا درجہ اگر وہ خواتین دیتی تھیں تو اللہ عز و جل کو، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں جہاں ساری محبتوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی رشتہ مرنے کے بعد قبر کے اندر اور حشر میں کام نہیں آتا، وہاں اگر کوئی ہمارے لیے محبت کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو وہ اللہ کی ذات ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو کل بروز قیامت مصیبتوں کی وادیوں میں بھٹکنے والوں کو اللہ عز و جل، پریشانیوں میں گرفتار لوگوں کو اللہ عز و جل اپنے دامن رحمت میں پناہ عطا فرمائے گا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پل صراط پر دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی پل صراط پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر دعا کرتے نظر آئیں گے، کبھی حوض کوثر پر، کبھی میزان پر اپنی امت کی پریشانیوں کے ازالے کے لیے وہاں پر دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں رہنمائی کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر کل بروز قیامت ایک ماں اپنے بیٹے سے امید رکھے گی کہ میرا بیٹا میری مدد کرے تو قیامت میں بیٹا کام نہیں آئے گا، شوہر کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کام نہیں آئے گا، اعزاء اقربا کام نہیں آئیں گے، کوئی بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اگر قیامت کے دن کوئی کام آئے گا تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت کام آئیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، بہت ساروں کی محبت میں انسان راتیں گنوا دیتا ہے، بہت ساروں کی محبت میں انسان لباس اپنا چینج کر دیتا ہے، بہت ساروں کی محبت کے اندر انسان ایسے کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے جس کپڑے کو دیکھنے کے بعد اس کپڑے کو دوسری مرتبہ پہننے کے لیے آدمی ہزارہ اور شریف انسان پہننے کے بارے میں سوچے، لیکن کسی کی محبت میں کوئی پھٹی ہوئی جینس پہن لیتا ہے۔ اور اے قوم کی غیور عورتوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کسی کی محبت کے اندر تم نیم اوریاں کپڑے بھی پہن لیتی ہو، بازاروں کی زینت بھی بنتی ہو، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے کپڑے بھی پہن لیتی ہو، العیاذ باللہ، اتنے باریک کپڑے جس سے جسم چھلکتا ہو، کسی کی خوشی کی خاطر شوہر نے کہہ دیا یہ کپڑے تمہارے بدن پر اچھے لگتے ہیں پہن لو، تم پہن لیتی ہو، یہ نہیں سوچتی کہ ان کپڑوں کو پہننے والیوں کا انجام کیا ہے۔ شوہر لا کر کے دیتا ہے ایک قیمتی پرفیوم کہ دیکھو اسے لگا کر کے میرے ساتھ چلو، یہ نہیں معلوم کہ خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ لیکن محبت ہے، محبت میں یہ سب کچھ کر گزرتی ہیں جو اللہ عز و جل کو پسند نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، جن کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر کسی اور محبت کو وہ مقام نہیں دیتی جو اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج شادی کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھا جاتا ہے مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے، اور کبھی کبھی تو مائیں بھی کہتی ہیں بیٹی پیار بیار کے چکر میں ذرا دیکھ لینا، کسی کڑکے سے پیار مت کرنا ورنہ زندگی بھر برتن صاف کرنے پڑیں گے۔ العیاذ باللہ، ماحول کتنا گندا ہو چکا ہے، ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ سکتی ہیں اس قسم کی محبت میں گرفتار بندیوں کی زندگی کو۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی نے محبت مجازی کی لذت چکھی ہے تو آج میں اسے بتاؤں کہ محبت حقیقی کی لذت کیا ہے، اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں اور دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ اپنی زندگی کو کس کی محبت کے اندر سب سے زیادہ گزارنا چاہیے اور کس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ آج چیزوں کی محبت غالب آ گئی، مکانات کی محبت غالب آ گئی، زیورات کی محبت غالب آ گئی۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بادشاہ کی کئی بیویاں تھیں۔ ایک روز وہ ساری بیویوں نے کہا کہ ہم جس بیوی سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس سے حسن میں ہم زیادہ ہیں، عقل میں ہم زیادہ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری طبیعت اسی کی طرف زیادہ مائل رہتی ہے، اور تم اس کم عقل اور ہم سے خوبصورتی میں کم جو عورت ہے تمہاری بیوی ہے اس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب میں پھر کبھی دوں گا۔ بیویوں کے ذہن سے بات نکل گئی، لیکن بادشاہ کے ذہن میں یہ بات تھی۔ وہ سوچ رہا تھا میں کیسے ثابت کروں کہ میں اس سے کیوں اتنی محبت کرتا ہوں۔ ایک روز بادشاہ اپنے محل کے صحن کے اندر بیٹھا ہوا تھا، آواز لگائی اپنی ساری بیویوں کو، فوراً ساری بیویاں جمع ہو گئیں، اور اس نے کہا دیکھو آج میں تم سب سے بہت خوش ہوں اور میں تمہیں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں۔ بیویوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آج تو جناب بہت خوش ہیں اور ہمیں بہت کچھ انعام ملے گا۔ بادشاہ نے فوراً خادم کو بلایا، سونے چاندی جواہرات اس کے جتنے بھی زیورات اور جو کچھ بھی اس کے پاس موجود تھے ایک اچھی تعداد میں، وہ ساری چیزوں کو اس نے ٹیبل پر سجا دیا، اور سجانے کے بعد اس نے اپنی بیویوں سے کہا کہ آج میں خوش ہوں، تم میں سے جس کو جو چاہے، تم میں جو چاہے جو چیز چاہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، اٹھا لے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ دوڑی ساری عورتیں، ساری بیویاں دوڑی، اور ساری بیویاں دوڑ کر کے ایک ایک چیز اٹھانے لگ گئیں، جس کے ہاتھ میں جو آیا جیسے آیا اس نے اٹھا لیا۔ لیکن وہ بیوی جس سے بادشاہ بڑی محبت کرتا تھا وہ کنارے پر کھڑی رہ کر کے مسکرا رہی تھی، وہ کوئی چیز لینے کے لیے نہیں گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ساری چیزیں بیویوں نے لے لی تو بیویوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، ہم کہتے تھے نا کہ یہ بہت بے وقوف عورت ہے، دیکھیے آج کوئی چیز بھی اس نے ہاتھ نہیں لگائی، سب ہم کو مل گیا، اس سے کچھ بھی نہیں ملا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اب اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے وہ بیوی جس سے بڑی محبت کرتا تھا اس سے پوچھا میں نے اتنی ساری چیزیں رکھی تو نے کسی پر ہاتھ نہیں رکھا؟ کہ بادشاہ سلامت آپ نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی۔ بادشاہ نے کہا ہاں، تھوڑی آگے بڑھی اور بادشاہ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو بیویوں، میں تم کو کہتا تھا نا کہ یہ بہت عقل مند ہے، اس نے چیزوں سے محبت نہیں کی، مجھ سے محبت کی۔ اس کے بعد ایک صوفی لکھتے ہیں بے وقوف ہیں وہ عورتیں جو چیزوں سے محبت کرتی ہیں، صحیح معنوں میں عقل مند عورت وہ ہے جو چیز دینے والے خدا سے محبت کرے۔ وہ عورت کی عقل دیکھیں، اسے معلوم تھا کہ بادشاہ اگر ہمارا ہو گیا تو ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی، اللہ عز و جل بھی اگر کسی کا ہو گیا تو اللہ عز و جل کی
چیزیں بھی ہماری ہو جائیں گی. چیزوں سے مراد اللہ عز و جل کی خدائی، اس کی مخلوق. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چیزوں کی طرف بھاگنے کی بجائے، اشیاء کی طرف بھاگنے کی بجائے اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے. اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، لیکن عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے. بے وقوف عورت وہ ہوتی ہے جو خدا کو چھوڑ کر باقی چیزوں سے تعلق استوار کرتی ہے، اور عقل مند عورت وہ ہے جو اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. اے خواتین اسلام، آپ ذرا دیکھیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ. آپ ذرا دیکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ. آپ ذرا دیکھیں سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ. آپ کو معلوم ہے سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تربیت اولاد کا معاملہ ہو یا رب کی محبت کا معاملہ ہو یا ذوق بندگی کا معاملہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی مثال ملنا مشکل ہے. کتنی اللہ سے محبت کرتی تھیں، کتنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں. آج عورتوں کو فرض نماز شادی کے موقع پر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں شادی کی تقاریب کے اندر کہیں میک اپ خراب نہ ہو جائے اس لیے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. لیکن اللہ کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اس کا معاملہ کتنا عظیم ہوتا ہے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی ہیں. ٹھنڈی کی طویل رات اور ایک ہی سجدے کے اندر پوری رات خاتون جنت نے گزار دی. جب صبح اذان کی آواز آئی تو خاتون جنت نے سر اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ میں تھک گئی، بلکہ کہتے ہیں اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی. آپ ذرا مجھے بتاؤ اللہ عز و جل کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو سجدے بھی آسان لگتے ہیں، عبادت بوجھ نہیں بنتی، تلاوت بوجھ نہیں بنتی، تقوی بوجھ نہیں بنتا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نگاہوں کی حفاظت آسان بن جاتی ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آسان ہو جاتی ہے. اور جب اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہو تو پھر یہ ساری چیزیں دشوار اور گراں ہو جاتی ہیں، وزندار اور بھاری ہو جایا کرتی ہیں. آپ جانتی ہیں، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی نانی جان، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کا زمانہ ہے، لوگ دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں. سادات کا خاندان تھا، پہنچنے والے پہنچے اور جا کر کے گزارش کرتے ہیں مائی بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی وجہ سے جانور بھی مرتے جا رہے ہیں، قربان جائیے اللہ کی محبت میں گرفتار اس عظمت والی خاتون کی حیات طیبہ کے اس پہلو پر. وہ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی، وہ سجدے میں نہیں جاتی، انداز محبت کا جلوہ بکھیرتی ہیں. وہ اپنے وہ دالان کے اندر جھاڑو لگاتی ہیں، کچھ نہیں کرتی، دالان میں آتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، اور جھاڑو لگانے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتی ہیں مولا میں نے جھاڑو تو لگا دیا، ذرا چھڑکاؤ تو کر دے. بس اتنا کہنا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی. موسلادھار بارش، اتنی بارش ہوئی کہ شہر جل تھل ہو گیا. لوگ آ کر کہنے لگے مائی اب دعا کرو کہ بارش رک جائے. ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتی، سجدے میں جا کر دعا نہیں کرتی، بلکہ فوراً آتی ہیں، اپنے دھوئے ہوئے اپنے دوپٹے کو دھوتی ہیں اور دوپٹے کو دھو کر کے پھر دالان میں آتی ہیں، دالان میں بندھی ہوئی رسی پر دوپٹہ ڈال دیتی ہیں اور کہتی ہیں
مولا میں نے دوپٹہ رکھ دیا، بارش میں تو اور بھیگ جائے گا، ذرا دھوپ نکال دے تاکہ سوکھ جائے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بادل چھٹے اور دھوپ آ گئی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب راتیں اللہ کی بندگی میں گزرتی ہوں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب تقوی زندگی کا مقصد ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدوں میں زندگی گزرتی ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے جب رات کے سناٹے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے جب پروردگار جل جلالہ کی محبت کا چراغ اس طریقے سے روشن ہو چکا ہو کہ اس کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت ٹھہرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کیا ہو چکا ہے ہماری بچیوں کو؟ کیا کر رہی ہیں آج کی ہماری بچیاں؟ کہاں جا رہی ہیں؟ تم ذرا دیکھو، یہ لو میرج، یہ محبت، یہ پیار، یہ سب ساری چیزیں، یہ سب کچھ اللہ ماشاءاللہ سوائے ہوس کے اور کچھ نہیں ہے۔ آبرو لوٹنا اور آبرو برباد کر کے نکمہ بنا کر کے چھوڑ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بچو اس چیز سے، اپنی محبت کے رخ کو موڑ دو اللہ کی طرف، اپنی محبت کی رخ کو موڑ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ سمدیت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، تو نے جنت میں جسے میرے ساتھ رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے، وہ اگر دنیا میں ہو تو مجھے دنیا ہی میں اس کی ملاقات کرا دے۔ تو ندا آتی ہے، حبشہ کے اندر ایک میمونہ نام کی خاتون ہے، جاؤ وہی جنت میں تمہارے ساتھ ہوگی۔ وہ نکل پڑے حبشہ کے لیے، پہنچے حبشہ۔ وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھا، میمونہ نام کی کوئی عورت یہاں رہتی ہے؟ کہا ہاں، وہ جنگلوں میں بکریاں چراتی ہے۔ تو بولے کہاں ہوگی اس وقت؟ بولے دیکھ لیجئے، تلاش کر لیجئے، کہیں بکریاں چرا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد الواحد وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بکریاں سب اچھی طریقے سے چر رہی ہے، بکھری ہوئی نہیں ہیں، ڈھنگ سے چر رہی ہیں، اور دور تھوڑے سے فاصلے پر بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بکری کا شکار نہیں کرتا، اور ایک خاتون ہے جو درخت کے نیچے نماز کے اندر مصروف ہے، عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ شیخ عبد الواحد نے اسے دیکھا، اور جب نماز اس کی مکمل ہوئی تو قریب جا کر کے انہوں نے کہا السلام علیکم۔ خاتون نے فوراً کہا وعلیکم السلام شیخ عبد الواحد۔ انہیں حیرت ہوئی، کہا تمہاری میری ملاقات تو پہلی مرتبہ ہے، میرا نام کیسے پتا چلا؟ کہا کل جس نے تم کو میرا پتہ بتایا اسی نے مجھے تمہارا نام بھی بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے، شیخ ملنے کی جگہ تو جنت ہے، یہاں کیسے ملنے آ گئے؟ کہا اس کا جواب تو بعد میں دوں گا، میں نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ مجھے ملا دے، لیکن یہ تو بتا، توجہ چاہوں گا، یہ تو خاتون تو بتا کہ بھیڑیا تو بکریوں کا شکار کرتا ہے، یہ بھیڑیے اور بکری کے اندر صلح کیسے ہو گئی؟ تو جواب میں وہ خاتون مسکراتے کہتی ہے، جب سے میں نے میرے رب سے صلح کر لی، اس نے بھیڑی اور بکری کے درمیان بھی صلح کروا دی۔ پتہ یہ چلا، خدا کے بن جاؤ، اس کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کرو، بے انتہا اس سے محبت کرو۔ ہر سننے والا سو جاتا ہے، میرا کریم وہ ہے کہ تم رات کے سناٹے میں بھی اپنی کوئی بپتا سنانا چاہو تو وہ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے اور تمہاری مصیبتوں کو دور بھی کرتا ہے۔ آج میں آپ کو یہی پیغام دوں گا، اللہ سے محبت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ مطلب یہ نہیں کہ شوہر بیوی بچے ان لوگوں سے محبت نہ کرو، مطلب یہ ہے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرو۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ جانتے ہیں، ایک خاتون جس کے والد، جس کا شوہر، جس کے بھائی میدان احد کے اندر جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہ مدینے کے اندر تھی اور انہیں پتا چلا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ اطلاع اسے ملی، مدینے سے نکلی میدان احد کی طرف، راستے کے اندر اسے لوگ ملتے گئے، وہ ایک ہی سوال پوچھتی رہی، میرے آقا کیسے ہیں؟ اس سے کہا گیا تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھتی ہے، ایک دوسرا ملا، اس سے پوچھتی ہے حضور کیسے ہیں؟ اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھتی ہے اور پوچھتی ہے حضور کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں عشق کے اس پہلو کو اجاگر کر دوں، کسی سے راستے میں چلتے ہوئے نہیں پوچھتی میرا
شوہر کیسا ہے، میرا بھائی کیسا ہے، میرا بیٹا کیسا ہے، میرا باپ کیسا ہے۔ حضور کی محبت کا غلبہ اتنا تھا کہ پوچھ رہی ہے تو صرف حضور کا، اور جب میدان احد میں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ حضور سلامت ہیں تو برگشتہ کہتی ہے میرے آقا اگر سلامت ہیں تو سارے غم میرے لیے ہلکے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس دن یہ محبت کا غلبہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا غلبہ آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے قلب کے اوپر غالب آ جائے، غلبہ ہو جائے گا اس محبت کا، تو آپ کی پوری زندگی کے اندر آپ کو اتنا سکون ملے گا، عبادت میں لذت ملے گی، ذوق بندگی پیدا ہوگا، ذوق تلاوت قرآن ہوگا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے۔ اللہ سے اگر محبت ہوگی تو بندگی کی طرف مائل ہوں گے، اللہ سے محبت ہوگی تلاوت کی طرف مائل ہوں گے، اللہ سے محبت ہوگی سجدے کی طرف مائل ہوں گے، اللہ سے محبت ہوگی ذکر و اذکار کی طرف مائل ہوں گی، رسول اعظم سے محبت ہوگی تو ان کی اداؤں کی طرف مائل ہوں گی، آقائے کریم سے محبت ہوگی تو درود شریف کی طرف طبیعت مائل ہوگی۔ آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں میرا پیغام بس اتنا ہے کہ محبت جو ہے، محبت مجازی کی لذت سے بہت سارے آشنا ہو چکے ہوں گے، لیکن آج میں آپ سے کہتا ہوں ذرا محبت حقیقی کی لذت بھی اپنا کر کے دیکھو، اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کر کے دیکھو، ان کی محبت کی بنیاد پر تمہاری زندگی اللہ سکون سے بھر دے گا، تمہاری طبیعت میں قرار اللہ عطا فرما دے گا، اور سارے مسائل اور سارے مسائل کو اللہ عز و جل دور فرما دے گا۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے وہی دعوت آپ کو دوں گا جو دعوت محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب نے آپ کو دی کہ آپ اپنے بچوں کو ہیرا انگلش اسکول کے اندر ایڈمیشن دلوائیں، اپنے بچوں کو دارالعلوم کے اندر ایڈمیشن دلوائیں جو سنی دعوت اسلامی کا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مکاتب کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ آپ کا بچہ آپ کا بھی وفادار ہو، نبی کا بھی وفادار ہو، خدا کا بھی وفادار ہو، اور ملک کا بھی وفادار ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔